اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتے ہیں 5 منٹ لنک ڈیٹ بھیجنے کے لیے، آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ کا یہ دوسرا کلاس ہے، اور الحمدللہ ہم پہلے کلاس میں بھی ماشاءاللہ سبھی لوگ بہت ہی خوشی سے اور لگن سے جوائن ہوئے، اور میسیجز بھی آئے میرے پاس کہ الحمدللہ اچھا تھا۔ خیر ابھی تو پہلی کلاس تھی، اس میں تو ہم لوگوں نے کچھ اتنا زیادہ کچھ پیٹرن وغیرہ خاص کرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہاں ہر چیز ایکسپلین کی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایف بھی پرنٹ کرا لی ہوگی، تو انشاءاللہ جن کا رہ گیا ہے وہ بھی کروا لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے برکت والا، ہم سب کے لیے آسان اور عمل کرنے والا اس طرح کا ثابت کرے۔ پچھلی بار ہم نے کافی دیر بات کی تھی کہ علم جو ہے وہ کمپلسری ہے ہر انسان پر، اور قرآن کا علم، شریعت کا علم میں سے قرآن کا علم سب سے بہترین علم ہے، اور کیونکہ قرآن کی عظمت کے اوپر بھی تھوڑی سی آج زیادہ بات نہیں کریں گے، آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا مین پڑھائی پر آ جائیں گے۔ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اتنی زیادہ عظمت، اتنی زیادہ شان ویلیو رکھی ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہی جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے برکت والا افضل مہینہ قرار دیا، جو کہ رمضان ہے۔ تو رمضان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہی ہے، اسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی مہینے میں نازل ہوا۔ پھر جس رات میں یہ نازل ہوا ہے اس رات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین افضل رات بنا دیا۔ اس کی عبادت جو ہے وہ اس سے زیادہ لیلۃ القدر جو ہم لوگ مناتے ہیں، وہ اگر کسی کو مل جائے تو 80 سال کی عبادت سے بھی، یعنی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بنتے ہیں لگ بھگ، تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بہتر بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اس مہینے میں اس رات میں نازل ہوا تھا، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ جس امت پر نازل ہوا اس امت کو اشرف، سب سے بہترین امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری امتوں میں سب سے بہترین امت بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نبیوں میں سب سے افضل اللہ کے محبوب نبی، امام الانبیاء، یعنی انبیاء نبیوں کے امام، یہ ساری چیزیں جو ان کو پریورٹی دی ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایسا معجزہ جو قیامت تک چلے گا، کوئی چینجز اس میں نہیں لا سکیں گے۔ باقی نبیوں کے معجزے جب تک ان کے وہ نبی حیات ہوتے تھے، جبھی تک ان کے پاس رہتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ کرامت جو ہے وہ ان کی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن تھا، جس کا چیلنج آج تک باقی ہے، الحمدللہ۔ تو قرآن کی فضیلت میں دیکھا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی برکت، اس کی عظمت کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی اپنی فضیلت ملتی گئی، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی جو ہیں جن کے پاس قرآن نازل ہوا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے افضل بتایا، الحمدللہ۔ تو ہمیں اس افضل سب سے بہترین چیز کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بتا دے کہ یہ بک ہے اور یہ امریکہ ہے اور یہ وہاں کی اور اس کو ایسے کرا جاتا ہے ویسے، تو آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اتنی ویلیو ہے دنیا میں اس کی۔ خیر صحیح بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کہہ دے کہ 1 پیج روز پڑھو گی تو 100 روپے روز ملنے والے ہیں تمہیں، تو آپ دیکھیں کیسا انسان لگن سے کرتا ہے، لیکن ایک ورڈ پر، ایک لیٹر پر 10 نیکی مل جانا، جس سے ہمارے میزان بھر جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس کے پیچھے ہمیں ایمان کی کمی ہونا، علم کی کمی ہونا، اصل میں ایمان کی کمی، علم اور ایمان، ایمان اور نہیں، ایمان اور علم
ایک ہی جو لگ بھگ اس میں آتے ہیں. جب تک انسان قرآن میں بھی جتنی جگہ الذین آمنو، اے ایمان والو جو بتایا جاتا ہے، تو ایمان والے وہی ہی ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. علم سے خالی لوگ کا ایمان بھی بہت ڈگمگایا ہوا، کمزور سا. کوئی کچھ بتا دے تو ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کوئی تیسرا کچھ بتا دے تو لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اسی اس میں کشمکش میں یہاں تک کہ خبر کے جواب بھی ہم یہی دیتے ہیں کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم رکھے. یہ جو علم ہے اور قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا، تو الحمدللہ ہم پیٹرن سیکھ چکے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ہوتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آپ کو ایک استاد اور ایک اسٹوڈنٹ، یعنی کہ پورا پراپر طریقہ آپ اسکول میں سیکھ چکے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو اگر ہمیں بھی علم لینا ہے تو بس وہ لیکچر سن لینا سے ہم اسٹوڈنٹ نہیں بنتے. اس کے لیے ہمیں پراپر اپنے اسکول کاپی پینسل بیگ جو چیزیں چاہیے تھی، انشاءاللہ الگ سبجیکٹ کی الگ نوٹ بک، ہو سکتا ہے الگ ٹیچر بھی، یا ہمارے پاس بھی الحمدللہ سارے ٹیچر ایک ہی لے لیا کرتے ہیں تھے. اب زیادہ ایسا ہو گیا کہ ایک سبجیکٹ کے لیے ایک ٹیچر ہوتی ہیں، یعنی کہ پڑھائی بہت ہی وہ ہوتی گئی کہ ٹیچرز بھی لگتا ہے کہ جیسے ان کو نہیں آ رہا تو ایک ایک ٹیچر الگ الگ کرا رہی ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں خالی بکس لے کے ہم تفسیر پڑھ لیں گے یہ والا پارٹ بھی نہیں رکھنا ہے. ہمیں کسی نہ کسی ٹیچر کے انڈر میں آ کے اور پھر خود اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے مجھے تو آتا ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوم ورک نہیں لکھوں گی والا پارٹ نہیں بالکل لے کے چلنا ہے. اور اسٹرکٹلی آج بتایا ہے کہ جمع کرنا ہے تو اس میں کوئی سستی کوئی یہ چیز نہیں لانی ہے. اور قرآن کو افضلیت والا اپنا جو وقت ہے، بہترین وقت، میں اس وقت فریش رہتی ہوں، تو اس میں سے کوئی ٹائم نکال کے ایڈجسٹ کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگیں، اور ہیلپ سے آپ اس چیز کو ضرور کر سکیں گی. تو اچھے سے اچھا ٹائم جو ہے اس کو نکالیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کرنا چاہ رہی ہوں، میری مدد کیجیے. تو آپ دیکھیے آپ کی کوششیں، آپ کی امیدیں، اس کو کروانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں الحمدللہ. تو ہمیں ایفرٹس کوششیں دکھاتے رہنا ہے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے، انشاءاللہ کروائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے یہ کر لیا تھا. ٹرانسلیشن اس کا لگ بھگ اسپیڈ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا. گروپ پر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس فی الحال موجود ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی. انشاءاللہ میرے پاس رومن کا بھی PDF ریڈی ہے. جس طرح سے یہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کے پاس بک تفسیر احسن البیان، تفسیر اور سورہ فلق لکھا ہوا ہے، سورہ ملک سورہ یہ لکھا ہوا تھا اوپر سورۃ الناس. تو پھر سے اس کو میسج کر دیجئے یا دکھا دیجئے کہ یہاں پر سورۃ الناس آپ نے بھیجی تھی عظمیٰ، اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ، ٹھیک ہے. جی اس کو انشاءاللہ. سلیکٹ کر کے خالی نیچے بھیج دیجئے تاکہ لوگوں کو آسانی سے مل جائے جب ہم پڑھیں. ان کی PDF بھی بن گئی ہے الحمدللہ. لگ بھگ آپ کا جتنا یہ آیا ہے کوارٹر پارے کا، اس کو تو ہم کوشش کریں گے کوارٹر پارے کی یہ بھی بھیج دیں، کیونکہ اگر تفسیر بھی آپ پرنٹ نکال لیں گی تو ویسے ہم اس کا کمپلسری آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو کمپلسری نکالیں، لیکن کمپلسری ورک شیٹ تھی وہ بھی اگر کسی کو بہت مسئلہ ہے تو وہ اس میں پورا ہاتھ سے لکھ کر کے، اس کے پاس ٹائم ہے تو لکھ سکتے ہیں. پچھلی بار لوگوں نے ایسے بھی کیا تھا کہ ایسے ورڈ کے نیچے میننگ لکھ لیے تھے سارے کے سارے، پھر جملے لکھ لیے تھے اور کوشچن آنسرز لکھ لیے تھے. تو ان کو پرنٹ کرانے میں مسئلہ تھا، پریشانی تھی. اگر کسی کو مسئلہ پریشانی ہے، اور کافی سارے گروپ میں سے بھی لوگوں نے ہیلپ کر دیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بھیج دیجئے، ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں لکھ کر کے وہ پرنٹ نکال کر کے. تو الحمدللہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی تھا. جو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اس طرح سے کر لیں، جو نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لکھ کے آپ کو دکھانا ہے. آپ کہیں میرے پاس ورک شیٹ نہیں تھی تو میں نے کرا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی نوٹ بک پہ ساری چیزیں، آپ کو زیادہ بھی لکھنا پڑے گا، کوشچن بھی لکھنا پڑے گا، آنسر بھی لکھنا پڑے گا، ورڈ بھی لکھنے پڑیں گے، اور پھر اس کا ٹرانسلیشن، میننگ، سب کچھ. تو وہ بھی کام کیا جا سکتا ہے.
پھر تفسیر اگر ساتھ میں ہونا تو آپ ایکسپلینیشن اچھی سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ یہ کام ابھی دوبارہ ہم لوگ کا بیچ شروع ہوا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو مل پایا، ورنہ پچھلے بیچ نے بہت محنت کی تھی اور وہ بگنر سے اسٹارٹر تھے، سبھی کچھ تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ان لوگوں نے جو یہ ہے برداشت کیا کہ پلاننگ ہوتی رہی کیسے آسانیاں کی جائے، کیا کیا جائے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اردو نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ خود اس کو لکھ کر کے رومن میں بھیج دیں گے۔ تو یہ ہے رومن والی۔ فی الحال ہم شیئر جو کریں گے اردو والی کریں گے، اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ آپ لوگ جنہوں نے اردو پرنٹ کرائی ہے وہ لوگ اردو جانتے ہیں، تو اسی میں مشکل الفاظ اگر کوئی ایسا مل جائے تو آپ اسے چینج کرتے رہیں اور انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ پھر چلیں الحمدللہ۔ یہ بھی احسن البیان ہی ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں کرا ہوا 30 پارہ ہمیں کہیں سے کسی نے دیا ہوا تھا، اور ان لوگوں کا ہے یہ کتاب کیا کچھ ایسی نام ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ جب نیچے آئے گا تب دیکھیں گے کہ، لیکن یہ دوبارہ اور ہم نے چاہا کہ اس میں اس سے مل جائے 29 یا اور پورے، تو وہ جو پوری ڈیٹیل تفسیر ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے تفسیر بیان کی، لیکن یہ والا پارہ جو ہے یہ ان کا بہت الگ سے کسی نے محنت کر کے اور اس میں بڑھا کر کے، جو دوسرے بک والے ہیں انہوں نے کرا ہے، لیکن الحمدللہ انہی نے بھی وہی باتیں ہیں جو ڈیٹیل میں کری، ابن کثیر سے زیادہ تر انہوں نے حدیث وغیرہ اس میں زیادہ ڈالی ہوئی ہیں اور تھوڑی ڈیٹیل بھی زیادہ دی ہوئی ہے، تو دوسری تفسیر کی کتاب سے لے کے اس کو تھوڑا اور بڑا کر کے دیا ہے، تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہے اور بہت اچھی یہ والا 30 پارہ ان کا بنا ہوا ہے۔ تو چلیں تلاوت سے ہی شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ٹرانسلیشن پھر سے دیکھیے، آپ لوگوں نے پرنٹ کری ہے تو امید ہے کہ لکھی ہوگی، اگر نہیں لکھی ہے تو اس وقت فوراً لکھ لیجیے، اور ورڈ ٹو ورڈ جو میننگ آپ کو اس پہ دیے ہوئے ہیں واٹس ایپ پر، عظمیٰ نے سب چیزیں نیچے لکھ کر کے بھیجی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے۔ اچھا آپ نے ریپیٹ کیا ہے اسے، تو عظمیٰ کہاں پر آپ نے اس کو اس طرح سے اوپر ہے میسج ہم بھیجتے ہیں جہاں پر سے سورہ الناس کا ورڈ ٹو ورڈ ہے، یہ ہے۔ اس طرح سے تفسیر والے کو بھی نیچے جو ہے وہ عظمیٰ بھیجیے جی۔ یہ آپ کا انشاءاللہ اس میں سے آپ لوگ میسج ہم پڑھیں گے، آپ لوگ یہاں سے ملاتے جائیے اور لکھیے اپنے پاس۔ ویسے تو یہ سارے مٹیریل جو ہیں وہ ریٹن میں اگر نہیں تفسیر میں نہیں بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے آپ لوگوں کو بھیجے ہیں کیونکہ تاکہ آپ کو بعد میں بھی لکھنے میں کوئی وہ نہیں آئے کہ میں نے لیکچر نہیں تھا اور یہ سنا نہیں اور میرا مس ہوتا جا رہا ہے، میں کیسے لکھوں، میں سن نہیں پاتی ہوں، اور اگر سنتی ہوں تو لکھ نہیں پاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، سبھی کا الگ الگ رہتا ہے۔ تو فی الحال آپ کو یہ ہیلپ کرے گا، تو اللہ کرے کہ کسی کا بھی ہوم ورک جو ہے وہ کرنے میں اس کو پریشانی نہ ہو، ورنہ رومن میں پورا تفسیر لکھ کے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ سب اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور اللہ کرے کہ یہ آپ سب کی پڑھائی کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند نکلے۔ چلیں ریپیٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ بی معنی ود ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اردو میں ہم لوگ نہیں کہتے اللہ کے ساتھ پناہ، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں جا رہی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہی ہوں، ایسی بات آتی ہے نا، کہ ساتھ نہیں کہتے ہم لوگ۔ تو لیکن ہمیں اپنے جملے میں تھوڑا تھوڑا کریکشن کرنا پڑے گا۔ عربی میں جو لکھا ہے اس کے ورڈ کی میننگ آپ ویسے ہی یاد کیجئے، بی معنی ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، تو باللہ اللہ کے ساتھ، من معنی سے ہوتا ہے، من شری میں بھی آپ نے دیکھے من جتنی بھی جہاں پر بھی پورے قرآن میں من آئے گا من معنی سے ہوتا ہے، فرام، کسی چیز سے، اس سے، اس سے، جو سے لگاتے ہیں ہم
وہ والا ہندی والا سے. تو اعوذ باللہ من، کس سے پناہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا کے رکھے ہمیں. الشیطان، شیطان ہی ہے. اور الرجیم، شیطان الرجیم کیا ہے؟ رجیم ہے مردود، یعنی دھتکارا ہوا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، دھتکار کر کے اسے بھگا دیا گیا ہو. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ رجیم، مردود، دھتکارا ہوا، یہ ساری چیزیں ایک ہیں. لیکن آپ رجیم کے معنی سمجھے کہ کس چیز سے دھتکار دیا گیا، کہاں سے دور ہے. رجیم معنی دور ہی ہوتا ہے، دور کر دینا. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہی، دیکھیں آپ اتنا بڑا اس کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ گیا ہے. تو اللہ کی رحمت ہم سبھی کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے والے بنے کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے خاص ہوتی جائے، بڑھتی جائے، اور ہمارے گھر ایسے ناپاکیوں سے پاک ہوں کہ جو گناہ کے کام، جو دکھاوے کے کام، جو شرک کے کام، کچھ نہیں تو اسراف، کچھ نہیں تو غصہ، گندی باتیں، یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ فرشتے آنا. اور اللہ کی رحمت کے فرشتے خاص ہوتے ہیں. اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں، کتا نہیں پلا ہونا چاہیے، اور بھی جو ہے یہ ساری چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. اللہ کی رحمت چاہیے ہے ہم سبھی کو، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں. تو جیسا دیکھا کہ شیطان سے اللہ کی رحمت دور کیا ہوئی کہ وہ پناہ مانگنے والی چیز بن گیا، کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کے رکھے. چلیں، بسم اللہ، بی پھر سے آیا، بی مانے ساتھ، اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس کی پوری تفسیر کیا مطلب سمجھ کیا نکلتی ہے؟ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ. جبکہ یہاں پہ شروع یا یہ سب نہیں لکھا ہے، لیکن بی اسم اللہ، صرف بسم اللہ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرتی ہوں میں اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ جو اللہ میں صرف اللہ ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ شروع کرتی ہوں. تو صرف اللہ میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. میں ان کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو علم عطا کرنے والے ہیں، وہ علیم ہے. سبحان اللہ، جب ہم اللہ کہتے ہیں اس کے اندر سارے نام آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اپنا پرسنل نام ہے. اور دوسرے جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے. صفاتی نام یعنی اس کے اندر صفات ہوتی ہے، اور پھر اس صفات کا خاص اس وقت مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم الرحمن کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کی رحمت سے اللہ کو پکار رہے ہیں، کہ اس وقت ہم اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ کو رحیم سمجھ رہے ہیں وغیرہ. ٹھیک، تو انشاءاللہ بسم اللہ کی بھی برکتیں بہت ہیں. اور تعوذ و تسمیہ کا کیا طریقہ ہے ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں گی تو اعوذ باللہ کہنا کمپلسری ہے، کیونکہ شیطان ہمیں ہر اس میں جو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. تو ہمیں اعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ میں آ جاؤ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا کے رکھے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں اعوذ باللہ اللہ کا حکم ہے پڑھنا. اور اگر آپ سورہ شروع کر رہی ہیں اور بالکل شروعات سے پڑھ رہی ہیں تو بسم اللہ کہہ لیں. بیچ میں کچھ بات ہوئی ہے تو آپ اعوذ باللہ کہیں گی. تو یہ ہو گیا تعوذ، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ کو. اور بسم اللہ کو کہتے ہیں تسمیہ. چلیں، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. اس میں کہاں پر ہے؟ جو آگے الف لگا ہے، اگر ورب میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے ورب کے آگے کیا کیا لگ جانے سے کیا چینج ہو جاتا ہے. فی الحال تھوڑا سا کچھ ایسا آپ اس کو دھیان کر کے لکھ لیں. یہ الگ سے تو نہیں ہے، دو ورڈ نہیں ہے، لیکن ورب میں کیا چیز چینجز آئیں گے جو چینج ہوتا جائے گا. تو الف یہاں پہ جو پریزنٹ کر رہا ہے ورب میں اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ بی ربی، بی مانے ساتھ، رب کے معنی بھی ہم لوگوں نے ایکسپلین اتنا زیادہ، رب مانے رب ہی لکھیں. اور اردو میں آپ کو پروردگار بھی ملے گا، لیکن پروردگار بھی پرورش کرنے والے، پالنے والے. رب سید کو بھی کہتے ہیں، سید یعنی لیڈر کو، جو ہمارا خاص ہو، مین ہو، اسے سید کہا جسے جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے رب، اس کی میننگ. تو ہمارے خاص، ہمارے لیڈر، ہمارے پالنے والے سبھی کچھ سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کی ساری زیادہ تر ربنا، یا رب رب پکارتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہترین پیارے ناموں میں سے نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب پکارا جائے.
اور پھر جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیرو سے ہمیں پرورش کرنے والے، پرورش کا مطلب ہوتا ہے برائی یا ہماری کمی سے ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جانا. ابھی ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے پیر کمزور تھے، ہمیں نہیں چلنا آتا تھا، تو ماں باپ تو صرف سنبھال رہے تھے. سنبھالا کہ اب ان ہڈیوں کو طاقت کس نے دی، اتنے چھوٹے چھوٹے پیروں پہ کھڑے ہو جانے کا، چلنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتے ہیں. دانت کون نکال دیا، کس نے ہمارے آنکھوں کو ایسا بنا دیا، دیکھنے والا، یہ سب ماں باپ یا پالنے والے، یہ کس کی ہے تربیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت ہے. کہ ان کو معلوم تھا کہ جب انسان بنایا جا رہا ہے تو اسے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور اس کو کیسا، کون سی دنیا میں کیا کیا، سبھی کچھ. سبحان اللہ. تو وہ ہوتے ہیں رب. تو ہماری دعاؤں میں بھی رب جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. کہ رب الناس، بی رب الناس، رب الناس کے معنی لوگوں کے رب، بی معنی ساتھ. تو یہ ہم نے جیسا پہلے بتا دیا تھا کہ جملہ 3 آیات جو ہیں وہ بن کر کے ایک بنے گی. آخر میں آپ یہاں پر ایک پورا لکھے گا تو آپ کو آسانی رہے گی سمجھنے بولنے میں. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پھر سے آیت نمبر 2 دیکھیں. ملک الناس، ملک مانے بادشاہ، الناس مانے لوگ، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، الہ مانے معبود، الناس مانے لوگوں کے، الہ لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتی ہوں. معبود کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھیں گے. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے. جس عبادت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہو؟ کسی بھی چیز پر ہم بہت زیادہ دھیان دیں، اور رات دن ہماری، بچے آج کل ہمارے معبود بنے ہوئے ہیں. انسان کے بچے، انسان کی جاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے وقتی حدیث بتا دی تھی کہ انسان کپڑوں کو معبود بنا لے گا، دینار درہم کو معبود بنا لے گا، یعنی پیسوں کو اپنا معبود بنا لے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کپڑوں کو الماری سے نکال کے اور کہیں اونچی چیز پہ سجا کر کے اور پھر تھالی سجا کے جیسے ہندو پوچھتے ہیں یا کچھ اس طرح کا شروع کرتے کہ نہیں. کیا کرے گا؟ رات دن اسی کی فکر، بس اب کیسے پیسہ بڑھ جائے، کیسے یہ کر رہے. تو انسان شہرت کا معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے کو بڑا بنانا ہے اس کو تو ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ کیا اللہ کو جتنا ہمیں ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، اتنی ہم کسی اور کو ان کے برابر کی دے کے شرک یا ان کو اور ڈاؤن کر کے. آج کل تو حال یہ ہے واقعی، جن مشرکین مکہ جس وقت تھے، جس کو مشرک کہہ کے اور بہت زیادہ ان کے اوپر ڈانٹ، اور ان کو کوئی ان کی مر جائے تو مغفرت نہیں، یہ وہ آج کے مشرکین سے زیادہ بہتر تھے. کیونکہ ان کا شرک جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں آتے جب تھے، پریشانی میں آتے تھے یا کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تھی، تو قرآن میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ اگر کشتی میں ہوتے تھے اور ڈوبنے لگتی تھی تب تو صرف اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن جب کشتی سے باہر آ جاتے تھے، اللہ ان کو بچا لے، تب کہتے تھے کہ میرے اس نے بھی کر لیا، اس نے بھی. یعنی کہ جب ڈر جاتے تھے بہت تو ان کو اصل میں معلوم تھا کہ صرف اللہ ہے، لیکن شرک کرتے تھے. ہمارے پاس تو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی بڑی مصیبت آئے تو ہم اللہ کو اس وقت بالکل بھول چکے ہوتے ہیں. وہ والا تعویذ کہاں گیا، وہ پیر بابا، ایسے جو لوگ ہیں تو وہ فوراً ہی ادھر بھاگتے ہیں. اب تو والی مزار پہ جانا ہی پڑے گا، وہاں چادر کرنی پڑے گا. اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی مزار والا نہ ہو، یا ہو تو اللہ کرے کہ سمجھ جائے. قرآن ہی پڑھیں گے تو آپ کو اصلیت پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، جبکہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں. اور چاہے بڑی مصیبت آ جائے، چھوٹی بڑی مصیبت میں ہم اور بڑے دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ ہم کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. تو الہ الناس، الہ مانے معبود، جس کی عبادت کی جائے. تو ہمیں سب سے زیادہ ٹائم، سب سے زیادہ بہترین نوٹ بک، سب سے زیادہ بہترین وقت ہمارا اگر گزر بھی گیا ہے، جوانی کسی کی اچھی خاصی گزر گئی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ پڑھائی کا وقت میرا گزر گیا ہے، مجھے اب الحمدللہ اللہ نے سانس چلتے اس چیز کی طرف اگر لا دیا ہے تو واقعی یہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے لائے. کیا ہم نے کوئی اپنی ایج طے کی تھی میں 40 کی ہو جاؤں گی جب پڑھوں گی؟ خود اللہ نے ہاتھ پکڑ کے لائے کہ نہیں. تو ان کا خاص شکر ادا کرنا ہے، اور ان کو خاص وقت انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے. تو ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ دینی ہے.
ہاں جب انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور وہاں پر سے جب وہ ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں دنیا میں پھنسی رہی، اب میں جاؤں گی نا تو میں اب کچھ نہیں کروں گی، اب مجھے ایک بار بھیج دیجئے، میں بہت اچھی عبادت آپ کی کر کے آؤں، پھر سے آ کے دنیا میں بھول جائے گی اگر اس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ساری باتیں تو پہلے بھی معلوم تھی، اس وقت کیسے بھول گئی تھی؟ ابھی بھی جاؤ گی پھر بھول جاؤ گی۔ کیا مطلب قرآن نہیں آیا تھا، نبی نہیں آئے تھے، کیا تھا تکلیف، پڑھ نہیں پاتی تھی، ماں باپ کو یہ بھی سبھی کچھ ماں باپ نے پڑھنے سکھایا تھا تو آگے انہوں نے چلو قرآن نہیں کہا تھا تو تم تو پڑھی لکھی ہو گئی تھی، تم نے کیوں نہیں، سبھی یعنی ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ الحمدللہ آج ہم اس کو پڑھنے والے ہو جائیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کر لیں، پورا قرآن بھی نہیں ختم کیا، سب پر عمل بھی نہیں، لیکن جتنا پڑھنا شروع کر دیا اس کو عمل میں لے آئے، تو الحمدللہ وہی اجر ہوگا جو پورے قرآن کو کرنے والے کا ہوگا اگر اسی حالت میں مر گئے۔ چلیں تو ان تین آیت کا کیا بنا کہہ دیجئے میں، لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتی ہوں۔ پناہ میں آنے کا کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہم سبھی کے لیے ہے، لیکن یہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ پہلی آیت سے کیا نکل رہا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں نے الفاظ ایسے کہیں، کس سے؟ اب یہ آگے پتہ چلے گا۔ من مانے سے، شر مانے برائی، الوسواس مانے وسپرز یعنی کہ جو فسفساہٹ ہوتی ہے یا خیالات اٹھتے ہیں جو، اس کو بھی کہا جاتا ہے وسوسے۔ تو آپ وسوسوں کو وسوسے لکھ سکتی ہیں، یا جو آپ کو اگر وسوسہ ورڈ نہیں معلوم تو خیالات جو اٹھتے ہیں ان کو لکھیں آپ، کہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، پوری بہترین، ابھی آپ اس کی جب اس فضیلت ہم لوگ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی فضیلت والی یہ سورہ ہے، اور اندر اس کے کیا ہے، صرف ایک چیز سے پناہ لے رہے ہیں، اور یہ دو سورہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ایسی بہترین اللہ کی پناہ میں جانے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دو سورہ نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے پھر جو دوسری دعائیں ہوتی تھی اس کے اوپر ان کو ترجیح دے دی، اور انہی سے اللہ کی پناہ میں جایا کرتے تھے۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل کے راستے سفر میں کہیں ایسے تھے تو بہت تیز بادل آئے اور بارش اور یہ وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بھی بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے جب ایسے گھنے بادل اور یہ ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن میں ان کو معلوم تھا کہ دوسروں کے اوپر تیز ہوا، آندھی، یہ ساریوں کے عذاب آ چکے ہیں، تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں عذاب اللہ کا تو نہیں آ گیا۔ آج الٹا ہی زمانہ ہے، ہم کو اوپر تو گارنٹی مل گئی کہ ہمارے اوپر کہاں عذاب آئے گا، یہ بادل آئے تو ہم لوگ خوب انجوائے کرنے نکل جاتے ہیں، اور یہ ہے مطلب ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل شیور ہیں کہ ہمارے اوپر کہاں عذاب آ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں امنتم من فی السماء، کہ تم امن میں آ گئے ہو جو آسمان میں ہے، یا ہمارے اخلاق یا ہمارے اعمال ہی اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں کوئی بالکل شیورٹی ہے کہ ہمارے اوپر کہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی سے ہم گھبراتے تھے کہ کہیں عذاب تو نہیں آ گیا، کیونکہ وہ اسی دنیا میں رہتے تھے، ہم لوگ اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی پیروی کرنے والا، ان کو لیڈر، ان کو فالوور بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو فالو کرنا ہے، تو ہمیں ان کے فالوور میں جس طرح سے آنا چاہیے اللہ کرے کہ ہم ویسے بن جائیں۔ اور عائشہ ان سے جب صحابہ سے پوچھا جاتا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، وہ کیسے تھے، کسی نے کوئی تابعین نے پوچھا یا صحابہ نے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورے قرآن تھے، وہ کھلا قرآن، تو قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیسے ہوں گے؟ آپ دیکھیں اللہ نے جو چیزیں منع کی، اللہ نے کہا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، تو وہ پھر کسی اور سے ڈرنا، کسی تو وہ اس وقت جب اندھیرا بادل آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سورہ پڑھی، اور ان سے اپنے آپ کو، آج ہم کسی سے کہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں آپ، وہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس فائدے میں ہمیں تجربے نہیں کرنے ہیں، ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں اور رونا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نہیں آ رہا، اور فوراً فائدہ آنے کے بجائے اللہ کے وقت، صحیح وقت کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور اپنے میں کریکشن دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سورہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی بہت کمال کی چیز بتائیے کہ 1000 بار یہ کر لو اور 10 بار یہ کر لو اور وہاں کھڑی ہو جانا اور ایسے لٹک جانا، نعوذ باللہ، تب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اثردار چیز ہوگی۔ جان لیجیے جہاں آپ کے پاس ایسے بڑے ڈیجٹ، بہت ہی خطرناک کام پتہ چل جائے کہ 1000 بار اسے پڑھنا ہے، تو
یہ دین جو ہے بہت آسان ہے. اللہ کی پناہ میں آنا صرف اللہ کو سورہ ناس پڑھیں. بچوں کی زبان پہ ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتا. تو آسان چیز جب ہوگی تب وہ حدیثوں میں ثابت ہوگی. آپ کہیں نہیں پائیں گی کہ لکھا ہوگا کہ 1000 بار کر لو اور پوری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھ لو اور 100 تسبیحاں پڑھ لو وغیرہ. یہ سب سنت سے خالی، سب بدعتیں ہوتی ہیں موسٹلی. تو یہ ایک پہچان ہے لگ بھگ آپ کہہ لیں دین کے آسان ہونے کے اور اس کو آگے ایڈ کر کے لوگوں کو لانے کا. یہ طریقہ ہو سکتا ہے. کس کی وسوسوں سے؟ خناس کہتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے پیچھے ہٹ جانے والا. پورا لکھیے، اس کی میننگ میں آپ کیا لکھیں گی؟ اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والا. تو میں پناہ میں کس سے آ رہی ہوں کہ میں اللہ کا ذکر جو بھی سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں اس کے وسوسوں سے اللہ آپ کی پناہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، ایسے لوگوں سے، ایسے جنوں سے، سب سے. اب پتہ چلے گا اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی خناس ہوتے ہیں. ہم نہیں، ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی. آخری آیت آپ دیکھیں، آیت نمبر 5 فی الحال. الذی مانے ہوتا ہے وہ جو، یعنی پیچھے جس کی بات ہو چکی ہوتی ہے وہ، اس کی بات یہاں پہ کنیکشن. اسے کہتے ہیں جوڑنے والا ناؤن. جوڑنے والا ناؤن اسم موصولہ، یعنی کہ پیچھے سے جوڑنے والا، یا اس کو آگے کوئی ورڈ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، الذین آمنوا الذین کفروا، تو جوڑنے والا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پر صرف آیا خالی، یعنی پیچھے. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ خناس کی طرف. الذی یوسوس، وہ جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی معنی میں صدور سینوں، الناس لوگوں کے. جو کیا کام ہے اس کا؟ کوئی خاص آ کے ہمیں ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے نہیں لے جاتا ہے. پہلا کام ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں اس بات کا آ جانا، اس کے بعد ہی ہم آگے اس کے پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے سب کرتے ہیں. صحیح. آپ کہیں کہ میرے خیال ہی نہیں آیا یہ بات کا، تو میں کرتی کیسے؟ صحیح بات ہے نا، کہ جب آپ کے پاس وسوسے یا آپ کے پاس خیال ہی نہیں آئے گا تو انسان کرے گا کیسے؟ یہ برائیوں کی جڑ ہے. اسی لیے بہت زیادہ الٹے سیدھے خیالات بھی سوچنا، کہیں کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے، ہم تو بس سوچ رہے تھے میں بھی ہوتی، میں بھی کرتی، یہ وہ، تو یہ غلط ہے. برے خیال سوچنا، آپ کے میں کر تو نہیں رہی ہوں، اللہ نے منع کیا میں نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا تو میں ایسے کرتی، میں بھی یہ پہن لیتی اور میں بھی ایسے لوگوں کو دکھاتی، اور میں تو یہ اچھی بات نہیں. تو اسی طرح کسی غیر محرم کا خیال بھی لانا جو ہے وہ دل میں اچھی بات نہیں ہے. تو پھر بے پردگی کر کے سامنے چلے جانا وغیرہ، یہ تو اور بھی بڑے کام ہوں گے. تو بات یہ پتہ چلی کہ پوری سورہ میں صرف ہم وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہی بڑی چیز ہوتی ہے. وسوسے آتے ہیں تو اتنے زیادہ کسی کو آتے ہیں کہ اس کو راتوں کی نیند اور یہ ساری چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں. کیا کریں اتنے اللہ نے یہ سورہ دی ہوئی ہے. اللہ کی پناہ میں جب ہم چلے جائیں گے تو پھر ہمیں شیور ہونا چاہیے، ایمان مضبوط رکھنا چاہیے کہ اب میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اب میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں. آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، من مانے سے، جن مانے جن، جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں، اور لوگ. تو یہ اس کا آیت کا جملہ کیا بنا کہ وہ خناس جو ہے چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھیے گا خناس سے. یہ پورا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ اوپر تک جائیں گے الٹی اس کو دیکھیں، کیونکہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ عربی کا موسٹلی ہمارے پاس الٹا نکالو تو سیدھا آ رہا ہوتا ہے. تو کیسے کہ میں چاہے وہ پناہ میں آتی ہوں خناس کے وسوسوں سے، چاہے وہ خناس انسان ہو چاہے وہ خناس جن ہو، اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے. میرے پاس خیال ہی نہ آئے میں ان کے اوپر عمل کیسے کروں گی. تو پہلی ہی جڑ ہم لوگ یہاں پہ ختم کر لیں گے، الحمدللہ فائدے میں ہی رہیں گے. تو اپنے پاس بھی آپ کو خود سے بھی ایفرٹس کرنے ہیں کہ ہمیں برے خیالات سے بہت زیادہ بچنا ہے، خیالات سے ہی بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان تو خود چل کے آپ نے کبھی دیکھا کہ آ کے بات کرتا ہے ہم سے؟ نہیں نا. ہاں، اگر ہم وسوسے اس طرح کے نہیں سن رہے ہوتے ہیں تب وہ کسی اور انسان کو سمجھاتا ہے کہ یہ اس کی بڑی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو بہکاتا ہوں.
اب اس سے کہوں گا کہ اس کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ کیا یہ تم نے اتنے کلاسز جوائن کر رکھے اتنی عمر میں، دیکھو سر میں درد رہتا ہے، ذرا سا چھوڑو، اتنا نہیں پڑھنے کا ہے اللہ نے، بس تم نماز تو پڑھتی ہو، بس یہ ہے بس وہ ہے۔ اب آپ پڑھیں گے قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا کیا حکم ہے، اور نیک بندے کیسے کیا ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عبادت کرتے تھے جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ معصوم ہے، مغفرت قریبی ہے، تب بھی وہ اتنی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا، تو ہم کو کوئی گارنٹی ہے؟ اور ایسے ٹوٹے پھوٹے عمل کیا ہمارے عمل قبول کے لیول پر ہیں وغیرہ۔ فی الحال اگر شیطان دیکھتا ہے کہ یہ وسوسوں سے نہیں قابو میں آ رہی ہے تو وہ کسی ایسے اپنے کبھی کبھی تو اپنے گھر کے کسی ایسے خاص بندے کو، ماں باپ ہی ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ کلاسز چھوڑو، چلو دیکھو وہ والے ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ والے کر لو، وہ سبھی کو چاہیے، کمپیوٹر کر لو، کیا ہوا اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھیں، ایسے ہی تو آج ایسے ہی دنیا ہوگی، پوری دنیا ہوگی، پوری دنیا آگ میں کود رہی ہے، آپ اکیلی ہو جا رہی ہیں، میں کیا کروں، سب تو جا رہے ہیں، لاؤ میں بھی کود جاتی ہوں، کبھی کرے گا کوئی، کبھی کوئی عقل مند کرے گا کہ پوری دنیا کرے؟ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کو ماننا، وہاں پوری دنیا تو اب یہی کر رہی ہے، یا کرنے دیں، آپ کے پاس تو آپ کا قرآن ہے، تو اس سے چلنا ہے ہمیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی میں پورا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ چلیں، یہ آپ کا ٹرانسلیشن اور ورڈ ٹو ورڈ ہو گئے، اس میں سے جو کمی رہ گئی تھی وہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیں، اور جو چینج کرنا چاہ رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بول کے بتایا ہے آسان میں، اور بھی وہ بھی آپ اس میں اپنا لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو ورڈ بتا دیے گئے تھے، یاد کرنے کا طریقہ ہم نے وائس میسج میں بھیج دیا تھا، امید ہے کہ آپ نے سبھی نے بھیج دیا ہوگا۔ عظمیٰ تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھیجیے گا کہ کب گروپ شروع ہوتا ہے، کب بند ہو جائے گا، اتنے دن میں اگر آپ نے بھیجا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نئے آئے ہیں تو ان کو بھی بتا دیجیے گا کہ اتنے ٹائم سے آپ اس ٹائم کے بیچ میں ہوم ورک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں تفسیر دیکھتے ہیں، جو لوگ کو رومن والی دیکھنی ہے وہ رومن تفسیر واٹس ایپ پر ہی دیکھیں، باقی ہم لوگ اردو کی شیئر کری بھی ہے، اگر یہ چھوٹی لگ رہی ہے آپ کو اسکرین پر تو آپ اردو والی پی ڈی ایف جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے کھولیں اور زوم کر لیں، بڑی کر لیں، اگر کسی نے پرنٹ کرائی ہے تو اس کے لیے اللہ کرے کہ وہ بہت ہی فائدے مند ثابت ہو، کاپی پین سے ریڈی بیٹھیں اور اپنی تفسیر کے اوپر ہی لکھیں کچھ ایکسٹرا جو آپ کو سمجھنے کی چیز مل رہی ہو۔ چلیں الحمدللہ، بس اس کی تفسیر ہم لوگ کر چکے ہیں اور تو فاسٹ پڑھیں گے۔ قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی، بریکٹ میں ہے، یعنی کہ ایکسٹرا انہوں نے ٹرانسلیشن جو سمجھ ہے وہ بڑھائی ہوئی ہے، وہ اوپر نہیں لکھا ہے لیکن بریکٹ میں ہے، اس کا مطلب بڑھایا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب کیا طریقہ ہوتا ہے، نیچے انہوں نے 1 آیت کے بعد نیچے 1 لکھا ہے، اگر کوئی آیت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب وہ آپ کی ایک میں ایک کنیکٹ ہے، اس کا کوئی وہ نہیں آئے گا، تو جہاں پر اس طرح سے یہ والی تفسیر کی بک جو ہے وہ اسی طرح سے کہ 1 آیت کے بعد انہوں نے نیچے دیا ہوا، اور اس میں سے جتنا بھی آئے گا وہ اسی کے اندر ہوگا۔ رب، رب کے معنی پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے، ابتدا معنی شروع ہوتا ہے، جو شروع سے ہی، ہم نے کوشش کی ہے رومن تفسیر میں جو اردو کے مشکل الفاظ ہیں ان کو چینج کر کے لکھ دیا ہے۔ جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو جی کون اس کو بناتا ہے، کون وہاں پہ پرورش جو ہے، پرورش مانے پروردگار، رب مانے پرورش کرنے والے، تو کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کون سے اسکول میں جائے گا، کیسا اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں، یا یہ تو اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ہم خود وہ کرسچن والے اسکول میں بچہ پڑھے گا، انگلش اور پہلے اردو ہی سیکھے گا، قرآن تو بس کوئی مولانا آ کے بازو میں بیٹھ کے 10 منٹ پڑھا دیں، چاہے وہ مولانا کیسے بھی عقیدے کے ہوں، کو جاننے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ مولانا کو خود اچھا پڑھنا آتا ہو، دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسکول بہت زیادہ دیکھ داکھ کے، اور کم اگر کوئی نہ بھی ڈالے تو اس کو پورا خاندان آ کے کہے گا، ٹوکے گا، کسی کا قرآن بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو نہیں ٹوکے گا، لیکن پوچھتے تک نہیں ہے کہاں پہنچ گیا، کیا کر رہا ہے، اچھا نہیں کر رہا ہے تو ارے شروع کر دو، میرا بچہ تو دیکھو 7 سال کا تھا جب ہی ختم ہو گیا، لپیٹ کے رکھ دیا، ختم، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک اسپیڈ والی بات بھی لے کے نہیں آنی چاہیے قرآن کے ساتھ،
بہترین سے بہترین اور اچھے اس کے اوپر لے کے چلنا چاہیے۔ تو ماں کے پیٹ سے پالنا کا شروعات ہو جاتی ہے اللہ کی، وہیں سے اللہ تعالیٰ ہاتھ چاہیے ہیں، انگلیاں چاہیے ہوں گی اس کو، یہ ایسے انگلیوں کو ایسے فولڈ ہونے ہیں، مفلقہ بنانا ہے، اس میں بھی صرف بوٹی ہو یا صرف ہڈی ہو یا ہڈی کے ساتھ جیسا بنائے، تو یہ ساری اللہ کی میرے رب ہونے کی یہ نشانی ہے کہ ایسے ہی نہیں ہاتھ پیر بن گئے اچانک سے، کہ سب میرے رب نے مجھے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ماں کے پیٹ سے ہی پرورش جو ہے وہ کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے، یعنی تدبیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چیز ہے تو اس کو یہ چیز پیش آئے گی، اس کو ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی، اسے کہتے ہیں غور و فکر، تدبیر وغیرہ۔ اصلاح صحیح کرنا، ٹھیک ٹھاک، ٹھیک اصلاح کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی اسے اتنی طاقت کی ضرورت ہے، اب یہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں، یعنی کہ صرف بھائی اللہ کو بہت نیک بندہ تھا، صرف یہ والی آپا یہ باجی انہی کی تدبیر ہو رہی ہے، انہی کے رب، نہیں، کس کے رب ہیں، سبحان اللہ، کسی خاص افراد کے لیے، افراد مانے انسان یا لوگ، شخص، مخصوص مانے خاص کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے عالموں کے رب کی تعریف، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، جب ہم کہیں تو ہمارے دل میں وہ چیز آنی چاہیے کہ ہم نے کس کی تعریف کری، کون ہے وہ رب جو کہ سارے، اب آپ دیکھیں ایک انسان کے ہاتھ اس طرح سے، آپ نے جانور، چیٹی، مکھی، مچھر، ان کو دیکھا، ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، تو ان کی تربیت، ان کو کون سکھاتا ہے، ان کے بچے کیسے پالنے ہیں، ان کو کیسے گھر بنانا ہے۔ ایک انسان کا بھی بچہ پیدا ہوتا، اس کو کس نے سکھایا کہ ایسے دودھ پینا ہے، وہ کیوں چبانا نہیں شروع کر دیتا، اس کو کس نے کہا ہے کہ چوسنا ہی ہے اور ایسے حلق سے گٹکنا ہی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی آپ دیکھیں گی جو اللہ نے جانوروں کو دیکھیں، تب آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ کون ان کی پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، مدبر کون ہے ان کا، سبحان اللہ۔ تو رب کے بھی معنی بہت ہی زیادہ بہترین جب آپ نے کہا، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نہیں آیا کہ رب کو بھی سمجھنا ہے ہمیں کہ وہ ہر انسان کے رب ہیں، سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے ہر انسان کی اس طرح سے تدبیر پرورش کر رہے ہیں، اور تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں، صحیح بات ہے، کیا یہ رب جو ہے صرف انسانوں کی تدبیر اور اصلاح اور پرورش کر رہے ہیں، بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، اس کو حاصل ہے۔ تو اللہ نے صرف یہاں پہ کیوں کہا، کیونکہ قرآن انسانوں کے لیے خاص، اور ہمیں سبھی کے لیے، جنوں کے لیے بھی ہے قرآن۔ اور دیکھیں کیوں اللہ نے کہا کہ لوگوں کے رب، کیونکہ اللہ کی نظر میں لوگوں کی بھی، انسان کی بھی بڑی ایک شرف ہے، اس کا بھی فضل ہے، تاکہ انسان کا فضل ظاہر ہو سکے، سبحان اللہ۔ تو جب ہم یہ کہیں گے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جیسے آپ کہیں کہ یہ وہ والی بات ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کا رزلٹ دیکھا، اس کے باپ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اپنے سے کنیکٹ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میرے بچہ یہ کر کے آیا، کوئی خالہ آئی، کوئی آپ آئی، یہ دیکھیں میرے بیٹے کا ایسے کر کے، میرے اس وقت ہم فوراً ایسے کنیکشن ہونے، جہاں ڈانٹ پڑنے کی بات ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارے بچے، تمہارے وانجے، تمہارے یہ، یعنی کہ ہم خود بھی جب کسی کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی فضل، تھوڑا اہمیت دکھا رہے ہوتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے اس بچے کا نام نہیں لے کے میرا بیٹا، میرا، اپنی طرف کنیکشن کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب، لوگوں کے رب کہہ کے انسانوں کو اصل میں شرف عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری شان ہے، سبحان اللہ، کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ایک نہیں تین بار یہاں پر اتنی بار بار نام ریپیٹ ہوا ہے، تو یہ ہو گیا رب، لوگوں کے رب۔ اصل میں جنہوں نے بنایا، پیدا کیا، سب کچھ، وہ کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہے ملک الناس، اب
جس نے ہمارا پورا کنیکشن، پورا حساب کتاب بنایا، دنیا ایسی ہوگی، گھر ایسا ہوگا، اس کو پانی ایسے پینا ہے تو وہ ایسے آئے گا، اور یہ کھانا اگانے کا طریقہ، یعنی یہ سب بھی رب ہیں، رب کے کام ہیں. تو اگر جس کے ہاتھ میں اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہی ہے، تو وہ پھر ملک ہی ہوئے. تو وہ لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں، جنہوں نے پیدا کیا، سب کچھ دیا. آگے کنیکشن ہے کہ وہ لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں. دوسری آیت میں نے کیا لکھا ہوا، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت ہے کرنے والی ہے، یعنی دیکھ بھال کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ پھر وہ کائنات پر حکمرانی اور بادشاہی بھی کرے. اس لیے دوسری آیت میں ملک آ گیا کہ اللہ ہی اس لائق ہیں، اور کسی کو یہ شان نہیں جاتی. یہ شان اسی کے لائق ہے کہ وہ کری جائے، ان کی ان کو ہی پھر بادشاہ مانا جائے. تو ہمیں اپنا بادشاہ اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا دیا ہے ہمیں رب کے بارے میں پڑھنے کے بعد. پھر یہ دونوں، اب یہ بادشاہی، یہ تربیت، یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہیں، تو اسے ہی کیا ہونا چاہیے، الہ. اس لیے یہ کنیکشن سے آیا ہے، ایسے ہی نہیں لکھا ہے کہ ایک جگہ اللہ نے اپنی تعریف یہ بتا دی کہ میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں الہ ہوں. اللہ نے جیسے بتایا اس کی تفسیر دیکھیں کتنی پیاری ہے. کنیکشن ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہیں تو انہی کی پھر حکمرانی بھی ہونی چاہیے، وہی بادشاہت بھی انہی کی ہونی چاہیے. اب جن کے پاس حکمرانی، تربیت، سارے مخلوق کو کیسے پیدا کرنا، کیا چیز دینی ہے، تو اب معبود تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اصل میں الہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ہے اصل. تو تیسری آیت میں کیا لکھا ہوا، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرورش کرنے والے ہوں، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو. دوسری آیت، وہی ذات اس بات کی بھی مستحق ہے، یعنی کہ اس بات کا حق ہے، انہی کا حق بنتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو، اور کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ میں اس عظیم، چنانچہ مانے ہوتا ہے سو، میں اس عظیم و برتر مانے اعلیٰ ہوتے ہیں، اونچے، ہستی، عظیم مانے بھی عظمت والے، بڑے، عزت والے، بڑے، اونچی ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ 3 آیات کی ہو گئی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ چاہ رہی ہوں میں اللہ. تو کیا ہے یہ چیز؟ الوسواس کیا ہے؟ بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس، یعنی وسوسے ڈالنے والا، اس کے میننگ ہے. یہ تھوڑی سی گرامر بیچ میں لکھی ہوئی، اسم فاعل وغیرہ یہ سب آپ اس کو ابھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو آتا جائے گا. کچھ نے اس کی میننگ کیا بتائی ہے، وسوسے ڈالنے والا کے معنی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ دل وسواس ہے، یعنی کہ اس کی میننگ بھی یہی بنتی ہے، وسوسے ڈالنے. وسوسہ مخفی آواز، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ مخفی معنی چھپی ہوئی آواز کو کہتے ہیں. شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں برے باتیں ڈال دیتا ہے. تو شیطان بھی جو ہے وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے، یعنی انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ شیطانی کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم سوچ ہی تو رہے ہیں، ہم کر تھوڑی رہے ہیں، اور ایسی سوچ آئی تھی میرے پاس. تو جب برے خیال آئے تو ہمیں فوراً اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں تو شیطان سے جو ہے وہ پناہ ہو جاتی ہے. یہ سورہ اگر پڑھ لیں تو بہترین پناہ ہو جاتی ہے، اور اس کو لیٹ گو، درگزر، ادھر ادھر کر دینا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے. اور لوگ کچھ ایسے پریشان ہوئے، مجھے ہی ایسا خیال کیوں آیا؟ ہاں جی، ہے، سب کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے. آپ اسے پڑھیں سورہ اور پناہ میں آ جائیں اللہ کی. تو بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ڈالتا ہے وسوسے. الخناس، کھسک جانے والا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بس پیچھے ہٹ جانے والا اسے کہا جاتا ہے. یہ شیطان کی ایک صفت ہے. شیطان پوری طرح سے جاتا نہیں ہے، وہ بس خناس پنا اپنا دکھاتا ہے، یعنی کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور میں پھر سے حملہ کروں. تو جتنی دیر ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو اللہ کو ناراض کرنے جب تک فرشتے رہتے ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں. اور سن لیں
کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے زندگی بھر کے لیے لٹکا دی جائے کہ یہ ہم نے دروازے پہ ٹانگ دیا ہے، آپ جو مرضی آئے گناہ کرو، گانے بجاؤ اور یہ کرو وہ کرو، کچھ کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیا ہے، باندھ لیا ہے، اب میں زندگی بھر کے لیے اللہ کی پناہ میں چلی گئی ہوں، اب چاہے میرے کام جیسے بھی ہوں، اب میں زندگی بھر کے لیے نہیں۔ صبح پڑھیں گے شام تک اس کا اثر رہے گا، شام کو پڑھیں گے صبح تک اس کا اثر رہے گا۔ کچھ اثرات ایسے ہیں کہ آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ تو 3 دن شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، رات میں پڑھیں گے تو 3 رات داخل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے بس اتنی لمٹ کے اذکار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ الٹیمیٹ پورے بڑا پیکج خرید کر کے اور اب زندگی بھر آپ فری ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ آپ کو روز کی محنت کرنی ہے، روز اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تاکہ یاد رہے ہمیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں اب آ جا رہے ہیں صبح شام کے۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار ہیں کہ بھئی صبح پڑھ لو، کوئی یہ پڑھ کے اگر شام تک مر گیا تو اللہ کی پناہ میں رہے گا، اس کو جنت ہوگی، اس کو یہ ہے وہ، اتنے زیادہ فضل والے اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ صبح شام کے اذکار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کو پابند کرنے، اس کے اوپر پابندی والا بنائے، آمین یا رب۔ تو خناس یہ شیطان کی ایک صفت ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے۔ یہ وسوسے ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، آگے آتا ہے آیت نمبر 6 کا ایکسپلینیشن لکھا ہے، کیونکہ 5 اور 6 ملا کر کے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ پیچھے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو جو آیت کی ایکسپلینیشن نہیں ہے انہوں نے نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کو نمبر نہیں ملے تو وہ آپ دیکھ لیں، اس کے معنی ہی کافی ہیں کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ لوگوں میں سے ہو چاہے جن میں سے ہو۔ یہ وسوسے ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، شیطان اور جن۔ شیطان اور جنوں کو تو شیطان اور انسان، یہاں پر لکھا ہے شیطان اور جنوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، کہ وہ آ کے وسوسے کر کے سمجھا کے بات یہ کر لو وہ کر لو، برا خیال آیا اور ہم نے کر لیا، اصل میں وہ صرف خیال ڈال سکتا ہے، کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ڈرنے کا تو کوئی اس کا لیول ہی نہیں ہے، کوئی اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ صرف آ کے بری بات دل تک پہنچا پاتا ہے، بس ہمارے سینے تک بات پہنچا پاتا ہے، دل میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی بہت حفاظت میں رکھا ہے، کوئی اگر اس کو دل میں آنے دے دینا تب دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ صرف دل کو بھی جس چیسٹ میں سینے میں اللہ نے رکھا ہے وہیں تک آنے کی اس کو اجازت ہے، اللہ نے اسے دی، اور کہا ہے کہ میرے بہترین بندے جو ہیں وہ نہیں بھٹکیں گے، باقی جو تمہارے جیسے ہیں ان کا حال تو تمہارے ہی جیسا ہونا ہے، لیکن جو نیک بندے ہیں اللہ نے، اسی لیے اللہ نے اس کو موقع دے دیا کہ انسان اللہ نے بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنایا ہے، جب وہ عبادت چیکنگ یہاں کیوں یہاں دیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے کہ ہم جتنی عبادت کر لیں ہم اتنے اچھے ہو جائیں گے، جتنا محنت کر لیں اتنا پیسہ کما لیں گے، وہ تو اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے کہ تمہیں اتنی محنت کرنی ہے اتنا ہی پیسہ نصیب ہے، رزق لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کیا چیز نہیں ہے، جتنا علم سیکھ لیں، جتنا ہم کوئی ایک بندھی ہوئی چیز، اب کوئی اس طرح کے، ہاں نصیب سب کے اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم خود چوز کرو تمہیں کدھر جانا ہے، برا یا بھلا، تو چوائس بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ تو انشاءاللہ 2 طرح کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو کہ شیطان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کا یعنی وسوسے ڈال دینے کا ایک طاقت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ حدیث کی تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرما دی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، یعنی وہ میرا کہنا سنتا ہے، مجھے گمراہ نہیں کرتا، بس وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 2814۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ چیزیں جو ہے وہ کرنے کے لیے قادر ہیں، کر سکتے ہیں۔
تو ہمیں بھی بہترین عبادتیں اور اللہ سے مدد لیتے رہنا ہے، پناہ میں آتے رہنا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا خاص ہے، تو وہ اس کو اچھے سے دیکھ پرکھ رہا ہوتا ہے، اچھا تو اس کو اس وقت سونا، اس وقت رات میں اس کو یہ کرنا پسند آتا ہے، موبائل اس وقت اکیلے اندھیرے میں چلانے میں یہ زیادہ ایزی ہے، تو اس کو رات میں لے کے آتے ہیں، اس وقت بات کریں گے، اس وقت یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ یہ عبادت کرے، چلو کسی بدعت والوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، کسی شرک والوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جب میرے کلاس شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر کبھی بھی بزی ہونے کی وجہ سے یہ وہ میری غلطیاں، میری کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ بھی خوب دعا کریں، ہم بھی خوب دعا کرتے ہیں کہ یار اب یہ ایک نیک کام ہے، اس میں شیطانی وسوسے، شیطانی چالیں ضرور آئیں گی۔ تو آج دیکھیں کلاس اپنے آپ ہی لیٹ ہو گیا، کوئی وجہ نہیں تھی لیکن پھر بھی لیٹ ہو گیا، کبھی نیٹ کبھی کچھ۔ تو شروع میں لوگوں کے پاس، آپ لوگ سب بالکل نئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کلاس کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر لوگوں کے پھر شیطان کیا کرتا ہے، واہ جی بڑی اچھی اکیڈمی ہے، پیسے تو لینے فوراً فیس یہ کرو وہ کرو، اور پڑھائی کے وقت کبھی 5 منٹ کلاس لیٹ ہے، کبھی آج چھٹی ہے تو کبھی یہ ہو گیا ہے، کبھی آج بیمار ہو گئی ہیں، تو کلاس تو اتنے اچھے نہیں تھے، ان سے نہیں پڑھیں گے کسی اور سے۔ تو وہ جیت گیا کہ بھائی چلو گھر بیٹھے کتاب تو دی ہوئی ہے، کیا اتنا پڑھی، اپنی مرضی سے دیکھ لو، سمجھ لو، آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ نے اسی لیے بات کر لی۔ تو دوسرے لیولز کے جو لوگ کافی سارا پڑھ چکے ہیں، ان کو اس کی اہمیت اور ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ شیطان یہ والا وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، وہاں آپ دیکھیں کلاس بھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسی آزمائشیں نہیں آتی ہیں کہ پھر خیال برے ڈالے۔ تو ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں قرآن جیسا کام نہیں کا، اب زیادہ وسوسے آئیں گے، کیونکہ پہلے تو ہمارا اس گھر میں چوری ہوتی ہے جس میں مال ہو، گھر ہی خالی پڑا ہو تو کیا وہاں حملے ہوں گے چوروں کے، ڈاکوؤں کے؟ تو وہی تھے، اللہ نہ کرے ہم لوگ کے ایمان سے خالی، اور اس سے خالی، اس سے خالی، تو شیطان ریلیکس پیر پہ پیر ڈالے بیٹھا تھا کہ اس کو تو بیوقوف بنا چکا ہوں، اس کے تو ناک میں نکیل ڈال دی ہے، یعنی جو گھوڑے وغیرہ کی رہتی ہے، جدھر کھینچو ادھر ہی چلتا ہے، میرے انڈر میں آ چکا ہے، اس پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ دیکھتا ہے کہ اب پھسل رہا ہے، اب جا رہا ہے، اب یہ اللہ کو پہچاننا شروع کر دے گا، تب چھٹپٹاتا ہے، کبھی یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف لے لے کے آئے گا۔ سب چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور لڑنے سمجھنے والا بنا دے، اور وسوسوں کو سمجھنے والا، چال کو سمجھنے والا بنا دے۔ اور یہ بھی اللہ کرے کہ جان لیں کہ ایمان اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ شیطان آتے ڈرتا ہے انسان کے سامنے، کہ یہ تو میری ایسی پچاڑ لگا دیتا ہے، اس کے پاس تو ایسے ایسے کلمات ہیں، اور صبح بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، رات بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، بہت آسان ہے، 10-15 منٹ کے اذکار ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہترین پناہ میں ڈالتے ہیں۔ تو اذکار کا ضرور آپ سب اہتمام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک مسلسل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو حدیثوں کے نمبر بھی نیچے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے۔ ایک اور حدیث یہاں پر ہے، دیکھیں بہترین حدیث ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے آئیں، یعنی کہ اعتکاف میں تھے، تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات مومنین میں سے، یعنی ان کی وائف میں سے ایک وائف ان سے ملنے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے، یعنی کہ تھوڑا سا اندھیرا رات تھا، سبھی کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دیتا ہوں تھوڑی دور تک۔ اتنے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے، یعنی کہ انہوں 2 صحابی آ گئے وہیں پر کہیں سے، تو جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز چلنے لگے، یعنی کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں رات میں، تو انہوں نے اگنور کرنا شروع کیا، اور وہاں سے تیز تیز چلنا شروع ہو گئے کہ ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، آواز دی، ذرا ٹھہرو، یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حوی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، مطلب اللہ کے رسول، کیا آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر بدگمانی کر رہے ہوں گے؟ نعوذ باللہ کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ تھے، ہم نے ایسا نہیں سوچا اللہ کے رسول۔ انہوں نے مطلب کلیئر کیا کہ آپ کیوں اب کلیئر کر رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، مطلب ان کو صحابہ کے اوپر کوئی ایسی بری وہ نہیں، ان کو اصل میں یہ حدیث بتانی تھی آگے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ
شبہ نہ ڈال دے، یعنی کوئی شک نہ ڈال دے کہ لو جی اتنی رات میں سنا تھا اعتکاف میں، ہم نے تو دیکھا وہاں جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ انہیں نے شیطان کہیں کوئی ایسی بات، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کام چل رہا تھا، تو اللہ کرے کہ سارے لوگ صحیح سمجھیں، اس وجہ سے ان کو لگا کہ میں ایسی بات ڈالنے کے بجائے یہ بات بتا دوں۔ تو اس حدیث سے ہم کو بھی پتا چلا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ جانے سے آپ کے اوپر بھی کوئی ایسی بات لگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ، یا کوئی ایسے اسکول میں جب بچے ہیں، یا آپ کو معلوم ہے کہ جب برے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو ایک بچہ بےچارا کوئی اچھا ہے وہ بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا ہو، تو ٹیچر آئیں گی، سب کے ایک ایک پڑھے گی، اسے بھی پڑھے گی، چاہے وہ کتنا کہتا رہے کہ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں نے نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو اسے بھی ایک پڑھی جاتی ہے۔ تو جب ہم ایسے بھی بری جگہوں سے جہاں پر آپ کے اوپر الزام لگنے کے ڈر ہو، تو ہمیں وہاں پر سے بھی برے گمان آ جانے کی وجہ سے ہمیں وہ جگہیں چھوڑنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا چاہیے جو شرک کرتے ہوں یا جو اور بھی برے کام کرتے ہوں۔ آپ چاہے جتنا کوئی ایسی جگہ ہو کہ اس طرف سے آگے جا کے بس وہ ایک ہی دکان باہر کی بچتی تھی بھائی، تو آپ کو کسی وجہ سے آگے جانا ہے، اب لوگ اپنے آپ ہی شیطان وہ دیکھا یہ بھی بڑی وہ بنتی ہے اور جا اس طرف رہنے، آگے تو اس کی دکان ہے، یہ وہی رہنے گئی، یہ ہے یہ وہ ہے۔ تو خیر ہمیں ہر جگہ جتاتے نہیں رہنا ہے کہ دیکھو بھائی ہم یہاں نہیں جا رہے تھے، ہم یہاں جا رہے۔ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے، جہاں آپ کو بتانے والا کام ہے آپ بتا بھی دیں کہ ایسا نہیں، ایسی بات ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو سیٹسفائی کر لے۔ لیکن اگر اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی تیزی کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ ایسے برے برے خیال فوراً ڈال سکتا ہے۔ تو اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسی بری جگہوں سے دور ہی رہنا چاہیے، تاکہ برے وسوسے ہی لوگوں کے دل میں نہ آئے اور نہ ہی ہمارے پیچھے۔ اور پڑھتے ہیں دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے شیطان جو ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں، یہ والے شیطان جو انسان میں کی شکل میں آتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بھی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، جو ناصح اور مشفق، یعنی کہ بڑے ہمارے مددگار بن کے آتے ہیں، ہمارے اصلاح کرنے والے بن کے، اس کے روپ میں انسان کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہوگا تو آپ کا دوست، لیکن بتائے گا چلو آج ہم لوگ والے سنیما چلتے ہیں، یہ والی مووی دیکھ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح سے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ دیکھیں، جتنا منع کریں نہیں نہیں نہیں، وہ آخر میں آپ کو سب جا رہے ہیں تمہیں جانا ہی پڑے گا، اٹھا کے بھی لے کے چلے جاتے ہیں کبھی۔ تو یہ انسان کی گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ہمیں اچھے دوست بنانے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہمیں کلاس میں اٹھا کے لے کے جائیں، یہ ہمیں چلو درس ہو رہا ہے تمہیں جانا ہی پڑے گا، ایسی جگہ لے کے جائیں۔ آپ ہمیشہ بھول جاتی ہیں، ارے کسی نے یاد نہیں، ایسے دوستوں جو فوراً کال کریں پہنچی نہیں، کلاس نہیں جوائن کیا، ایسے لوگ ہو جائیں اللہ کرے، وہ انسان پھر ہمارے اصل میں مشفق، اصل میں ہمارے یہ ناصح ہوں گے۔ لیکن جو شیطانی انسان خناس والے، وہ دوست تو کہیں گے ہمیں لیکن بری چیزوں کی طرف لے کے جاتے، تو اصل میں برے دوست۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ کچھ نے اس کی تفسیر کیسے بتائی ہے من الجنتی والناس کی، کہ شیطان خناس جو ہے وہ شیطانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے آپس میں اور انسانوں کو، لیکن یہ کچھ کی رائے ہے۔ زیادہ صحیح تفسیر کیا ہے کہ خناس جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور کیا نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے ساتھی ایسے دوست ہوتے ہیں کہ وہ آ جاتی ہیں تو لے پھر اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کے بارے میں برا کہنا، اس کو کہنا، بس وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم خود بھی ان کی برائی سے نہیں بچ پاتے ہیں، کیونکہ غیبت سننا بھی برائی ہے نا، تو بس وہ آتی ہیں اور ایسے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف انسانوں کا ذکر کی تغلیب کے طور پر ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خناس نہیں ہوتے، اصل میں جنوں کو جن بھی بہکاتے ہیں، جنوں کو جن ہی صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ ایک رائے ہے یہاں پر دی بھی ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال، ہاں آیا ہے، رجال کہا ہے، رجال مانے انسان، لوگ انسانی لوگ کہا ہے، لوگ کا لفظ آیا ہے جن پر،
لیکن یہاں پر تفسیر جو آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ انسانوں اور دونوں میں سے بھی اس کے اوپر دونوں طرح کی رائے ہے. تو انشاءاللہ ہمیں خود اپنے بارے میں سمجھ کر یہ چیزوں سے دور رہنا ہے. اس لیے وہ بھی ناس انسان کے مصداق میں ہے، یعنی زمرے میں ہے، دائرے میں ہے وغیرہ. یہ تھی آپ کی پوری سورۃ الناس اور اس کی تفسیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین طریقے سے اسے سمجھنے والا بنائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے یا پھر نیکسٹ کلاس سے ہم لوگ عربی کی بھی بک شروع کریں گے. آج بھی اس کو ہی تھوڑا لے کے چلیں گے. عظمیٰ سورہ ناس کے کوشچن آنسرز دیکھ لیجیے. آپ لوگ اپنے اپنی ورک شیٹ کو لیے اور کیا کرتے ہیں یہیں پہ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں. رکیں ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ سب کو اچھے سے دکھا دیں کہ کیسے کرنا ہے. شروع میں ہم لوگوں نے پچھلی بار ایسا کرا تھا کہ کوشچن آنسر سالو کرنے میں لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی، کہاں سے لکھ دوں، کیا کروں، دیکھیں استاذہ یہ وہ سب بہت ہو رہا تھا. تو آنسر بھی لکھ کر کے ہم لوگوں نے بھیج دیا تھا. تو کچھ دن کے لیے آپ کو آنسر لکھے ہوئے مل جائیں گے، جو آپ کو آنسر نمبر 1 آنسر 2 ایسے ہوگا. لیکن پھر آپ اسے کیا کریں گی کہ سیکھ لیں اور خود کریں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے سکھا دے. جی یہ آپ کو PDF جو ملی ہے یہ وہ ہے سورۃ الناس. اب آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سکنا قل مانے کہہ دیجئے لکھیے، اور نیچے اس کے بھی ایک اور جو لائن ہے اس میں آپ جملہ لکھیں گی. اس کی لائن اچھی خاصی چوڑی رکھی ہے، اگر 2 لائنوں میں لکھنے کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا اوپر لکھیں. پھر جیسے کہ یہاں پر آپ اس میں یہاں پر لکھیں ایک یہاں پر تو پورا ورڈ لکھ لیں اور پھر یہاں پر ایک لائن لکھیں. پھر اسی کے نیچے جگہ نہیں لگی، یہاں پر بھی آپ لکھ سکتی ہیں، یعنی 2 لائن کی لگ بھگ اس میں جگہ اچھی خاصی چھوڑی بھی ہے. ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر بڑی آیت ہے. اور یہاں پر ایک نشان لگا لیں، اس کو یہاں سے یہاں تک کر لیں کہ یہ آیت یہاں تک ختم ہوئی ہے. آگے انشاءاللہ ہم لوگ نے اس کو خود کر لیا اس میں، لیکن نہیں کرا ہوا. تو اس کے بیچ میں آپ اس کا یہاں پہ ورڈ لکھیے اور یہاں پر اس کے جملہ لکھ لیجیے. تو اس طرح سے پھر آپ کو یاد کرنے پڑھنے آسانی رہے گی. تو یہ آپ کو دے دیا گیا تھا. ابھی آپ کو جو ایکسپلین کیا جا رہا تھا وہ آپ نے لکھا ہوگا. پھر نیچے ورک شیٹ آپ دیکھ رہی سورہ کا نام، تو اگر ایک سے زیادہ نام ہے تو وہ آپ سارے یہاں پہ لکھیں گی. یہاں پہ آپ لکھیں سورۃ الناس، یہی ہی نام ہے اس کا. پھر آپ کو یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس چیز کو بھی آپ قرآن سے دیکھیں اور لکھیں انشاءاللہ کہ یہ مکی ہے یا مدنی، وہ بھی آپ لکھیں گی دوسرے پوائنٹ پہ. پھر سورہ کا موضوع، کس ٹاپک پر سورہ میں باتیں چل رہی ہیں، کیا کیا ٹاپک آئیں گے اس سورہ کے اندر، وہ لکھا جاتا ہے یہاں پر. تو یہ ویسے خود سے نکالنے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے جو یہ آیت مبارکہ کی حکمتیں، یعنی کیا کیا سمجھ میں آیا، کیا فائدہ ملا مجھے میں نے کیا علم سیکھا اور فوائد، یہ سارا پارٹ جو ہے یہ اصل میں اسٹوڈنٹ کا خود کا ہوتا ہے کہ آپ لیکچر سنیں اور اس میں سے خود فائدے نکالیں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی، یہ بات پتہ چلی. لیکن ہم نے آپ کی ہیلپ کے لیے یہاں پر لکھ دیے ہیں. تو انشاءاللہ لاسٹ میں جو یہ پارٹ دیا ہوا ہے حصول علم، اس میں بھی لیکچر میں سے آپ کو کوئی بات ایسی سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ تفسیر میں نہیں لکھی ہے اور یہ اچھا پوائنٹ ہے، میں لکھ لیتی ہوں، مجھے یاد رکھنے میں، مجھے عمل کرنے میں آسانی رہے گی، تو آپ یہاں پر لکھیں اسے. عائشہ شم کے آگے کیا نام ہے جی؟ عائشہ اسے رب کریں. چلے ہم کر دیتے ہیں، پین یوز نہیں کریں کیونکہ پورا نام آ جاتا ہے لکھ کر کے تو اچھا نہیں لگتا سب کے سامنے کہ میں اتنا کھیل رہی تھی کلاس میں. چلیں کوئی بات نہیں، سب ماشاءاللہ یوز کرنا سیکھ رہی ہوں گی. اللہ کرے کہ ان کا یہ سیکھنا آگے پھر ان کو پڑھانے میں بھی کام آئے. چلیں لیکن ابھی کلاس ڈسٹرب ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پر آپ کو اچھے سے حصول علم لکھنا ہے اپنا، یعنی جو بھی آپ کو حاصل ہوا علم وہ. اور پھر پوری سورہ پڑھنے کے بعد یہ جو یہ پوائنٹ لکھے ہیں اس میں سے تفسیر میں سے آپ کو جو بات اچھی لگی یہ ایک سمری ٹائپ آپ کو ہر سورہ کے اینڈ میں لکھنی ہے. تو انشاءاللہ اس کو شروع سے ہی شروع کر دیں. والے پیج پہ آپ کو جو بھی لکھنا ہو آپ وہاں پر لکھیں اس جگہ پر.
اور پوری سورہ ہو جانے کے بعد بھی سب چیزوں پہ دھیان دیں، تفسیر میں کیا لکھا ہے، لیکچر میں کیا آیا تھا، اس میں سے آپ ایک چھوٹا سا بھی لکھیں کہ آپ کسی کو سمجھانے بیٹھے نا، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتائیں، جملہ نہیں، تفسیر نہیں، آپ کہیں اس سورہ میں یہ چیز ہے، یہ مین مجھے ملا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بولنے میں بھی بہت آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، تو ایک ایسا لکھیں کہ یہ نچوڑ مجھے اس سورہ سے سمجھ میں آیا، تو وہ وہاں پہ آپ لکھ سکتی ہیں. تو یہ سورہ کا جو موضوع ہے، تو یہ لگ بھگ آپ کے حصول علم میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اس کا موضوع ہے. پہلا پوائنٹ ہی ہوگا شیطان اور اس کے ساتھیوں اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس سورہ کا موضوع ہے. یہی اٹھا کے آپ اوپر لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اور آپ کو بھی جو سمجھ میں اگر آیا تو جو اگر بات گزری ہے جو ہم نے بتایا ہے وہ اپنی طرف سے کہیں باہر سے لے کے نہیں آنا ہے. اسی طرح حدیث کی روشنی میں پھر سورہ کی فضیلت بتانی ہے. تو سورہ کی فضیلت حدیث کی روشنی میں یعنی کہ آپ سورہ ناس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اس میں سے بھی دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ لکھ سکتی ہیں. اور تفسیر میں بھی انشاءاللہ گزرا ہوگا، اور نہیں تو یہاں پوائنٹ میں بھی ہو سکتا ہے لکھا ہوا، وہاں سے آپ کو دیکھ کر کے لکھنا ہے کہ اس کی فضیلت. آپ کو سورۃ الفلق میں اس کی فضیلت مل جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی نہیں لکھیں، جب سورہ فلق بھی پڑھ لیں گے آپ تب انشاءاللہ آپ کو یہ والا پوائنٹ مل جائے گا، تب آپ لکھ لیجیے گا فضیلت. آیت مبارکہ کی حکمتیں پڑھیں عظما. جی استاذ. آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. شیطان اور اس کے شیاطین اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس سورہ کا موضوع ہے. انسان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے 5 بار لفظ ناس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ کا ختم بھی اسی لفظ پر کیا گیا ہے. سبحان اللہ، یہ بات ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے کہ 3 بار شروع میں آیا تھا. اب آپ دیکھیں پوری سورہ میں، اتنی چھوٹی سورہ ہے، 5 بار ناس ورڈ آیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عزت دی ہے جو بار بار اپنے نام کے ساتھ ہم کو جوڑا ہے. تو یہ انسان کی فضیلت کا ایک وہ ہے. چلیں آگے. انسانوں اور پوری کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، جو وہی اس لائق ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے اور انہی سے پناہ مانگی جائے. صحیح، ماشاءاللہ، اس کو ہم لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھا. اور کیوں یہ سیکوینس سے کیوں آئے ہیں، پہلے یہ ہی کیوں آیا، پھر یہ کیوں آیا، پھر یہ، الحمدللہ اس کی فضیلت آپ کو اچھے سے معلوم ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. شیطان بڑے چھپے طریقے سے انسان پر وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ذرا سے غفلت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. صحیح. تو یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جو اصل میں ہم لوگ کو خود نکالنے ہوتے ہیں، جو ہم نے کیا علم حاصل کیا وہاں پر لکھنا ہوتا ہے. اس میں سے بھی آپ دیکھ کر کے تفسیر میں سے اسی کا نچوڑ ہی ہے. اس کو ایک اچھا سا ایک شروع سے آخر تک آپ بنا کے اگر لکھیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا حصول علم آ جائے گا. چلیں آگے. جس طرح خود برے کاموں سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینے سے بچنا چاہیے. یہ بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، ہمیں بھی ہر راہ چلتے والوں کو کلیئر نہیں کرتے رہنا ہے، سنو میں یہ اس کے ساتھ سنو، ہمیں ایسے کام سے ہی بچنا ہے نا. کتنوں کو ہم سمجھاتے بتاتے پھریں گے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اور ان کے اوپر کوئی پھر لوگ پیچھے باتیں بنانے لگتے. وہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ کہیں ان کی اس کے اوپر نہ بات آ جائے کہ کوئی بات ہی نہ مانے ہماری. لیکن ہمیں ایسے ساتھی کوئی ایسے میں معلوم ہے کہ یہ برائی کرتا ہے تو ہمیں پھر اس کے گھر نہیں جانا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا تو یہ بھی وہیں کرتی ہوں گی، وہیں جاتی ہوں گی. یا اس کو اس شخص کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو آپ محنت کر کے آپ اس کو سدھاریں، اس کو بتائیں. برائی سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ اس برے انسان. وہ تو مریض جیسا ہے، وہ بیمار ہے، بیمار سے کوئی نفرت نہیں کرتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا وہ مرض صحیح ہو جائے، اور اس برائی والے راستے پر اگر وہ بلائے تو ہاں اس سے دور رہنا چاہیے. میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں دوستی نہیں رکھتا، میں یہ میں وہ، تو فائدہ ہوتا ہے. تو اپنے لیے بھی بدگمانی چلے ہوگا، سوچتے ہیں تو سوچیں. ابھی یہ ڈیرنگ بھی بہت لوگوں میں آ گئی ہے، ہم تو نہیں جا رہے تھے، ہمیں تو معلوم ہے، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. مسلمان مومن جو ہے وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے اپنے، اور بہت ہی شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حیادار بنا دے، آمین. چل انسانی دشمن کا علاج معاف کرنا، حسن سلوک
اور صبر ہے، اس سے وہ دشمن کے بجائے دوست بن جائے گا۔ بہترین علاج اللہ کی طرف سے وہی جیسا بھی ہم بتا رہے تھے کہ اس انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ کوئی آپ کی خاص سگی بہن ہی ہے، کوئی اگر ایسا ہے تو خاص میری دوستی ہے، کوئی دوست کو تو انسان سے بہنوں کو چھوڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ کچھ پرانے دوست بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے رشتے، ایسا لگتا ہے کہ رشتہ دار ہی ہیں، تو کیا ہمیں ان کو پھر چھوڑ دینا ہے آسانی سے؟ ان کو سدھارنا ہے، ان کو کہنا ہے، وہ ہمارے ساتھ آپ کہیں کہ وہ برا سلوک کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی اس کے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے تب تو ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اچھے ہیں۔ نہیں، اچھائی کا بدلہ آپ اچھائی دیں۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اور پھر آپ اسے اچھا بدلہ دیں، تب آپ اچھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اچھے کے ساتھ تو کوئی بھی بیوقوف، یعنی یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بھی ہو کہ بھائی اس نے آپ سے بہت پیار سے سلام کیا، آپ نے بھی جھک کے پیار سے سلام، اب وہ تو سامنے سے اکڑ رہی تھی، پھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جھک کے نرمی سے اچھے سے پیش آؤ، آپ نے اللہ کے لیے اس کے سامنے جھک کر کے اس کو سلام کرا، اس سے ملی، تو بہترین تو ہم ہوئے نا۔ اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کون بہترین۔ وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں، یہ کہیں کا انصاف نہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار نہیں ماننا چاہیے۔ صحیح، ہمیں اس دشمن کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اور پالا ہے، آرام سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، بغیر بسم اللہ کے کھانا ہے تو وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اپنے گھر میں رہنے کی جگہیں دے رکھی ہیں، کوئی اذکار کی ضرورت نہیں ہے، رات میں سو رہے ہیں تو اپنے بستروں پہ سلاتے ہیں اسے، اتنا دوست بنایا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نقصان تو پھر ہم اسی کے جیسے تو ہوتے ہی جائیں گے۔ تو دشمن کو سمجھنا ہے، اس کی چالوں کو جاننا ہے، اور پہلی بات آج کیا سیکھ لی؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے۔ آپ کہیں اچھا اتنے نیک لوگ تھے ماشاءاللہ، جاؤ تو بچوں کی زبان پہ بھی بس کچھ نہ کچھ کلمات چل، اتنے نیک اگر نہیں، اسٹیپ تو پہلا تو ہمیں یہ کوئی اچانک سے نہیں نیک ہو جاتا، کم سے کم آج آپ نے سیکھا کہ اللہ کے ذکر سے دور ہونے سے شیطان حاوی ہوتا ہے، تو کچھ نہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین کلمات، جو پوری دنیا کے سے زیادہ بہترین عزیز پسندیدہ کلمات، بہت آسان، کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو ایسا ذکر ہے کہ جو پورے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمیں کوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہترین اچھے سے بڑھیا سے دیجیے، ہم تو پروفٹ ہیں آپ کے، ہمیں ایسے کچھ کلمات سکھائیے جو بہت ہی بہترین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کلمات تو سب کہتے ہیں، میں کچھ خاص اپنے لیے مانگ رہا ہوں جو ایسا ہو جو سب ختم کر دے، سب بھر جائے، میرا میزان بڑی ایسا ہو جائے۔ انہوں نے ایسے الفاظ مانگے تھے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا انہیں؟ لا الہ الا اللہ دیا۔ تو اتنے بہترین، جب ہم ان کو سمجھیں گے نا، جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تب ہمارے زبانوں پہ یہ آئیں گے، ایسے ہی نہیں آئیں گے کہ وہ 1000 بار مجھے صبح میں پڑھنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس سے کبھی آپ تنگ بھی ہو رہی ہوتی، لیکن جب آپ اس کو دل سے سمجھ لیں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کس کو پکار رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کس کو یاد، ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد، کس کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو آپ کا دل لگے گا، آپ کا دل کہیں اور، جب ہمارا دل جڑے گا، اللہ کو دل سے کرے ہوئے کام پسند ہے۔ چلیں ابھی ہمارا دل نہیں لگتا، ہم کوشش کریں ہم چھوڑ دیں، نہیں، آپ لگائیں، دل لگانا شروع کریں، اس کا طریقہ ہے علم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین علم عطا کرے، آمین یا رب۔ چلیں آگے بڑھیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ استعاذہ کرنا چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جس میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہو، اور صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب پڑھنے والے، اللہ سے پناہ مانگنے والے بن جائیں، آمین یا رب۔ چلیں اس کے مین پوائنٹ کس طرح سے ہیں کہ آپ کو آیت میں سے یہ ڈھونڈ کے نکالنا ہے، رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ کون سی آیتوں میں آپ کو ملے گا؟ آپ نے یہ بات سیکھی کہ رب، بادشاہ اور اللہ تعالیٰ، آپ کسی کو بتائیں کہ یہاں میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں بچوں، ہمارے رب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا کس نے بتا دیا آپ کو؟ آپ کے سورۃ الناس آیت نمبر 1 2 3، تو آپ یہاں پہ عربی نہیں لکھ پاتی ہیں تو آپ یہ لکھیں، صرف آیتیں لکھیں، آیت نمبر 1 2 3 اس کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو میں نے یہاں سے پڑھا، مجھے یہاں سے پتہ چلا، تو قرآن کے آیت آپ کو اس میں ڈالنی ہوگی جو مین پوائنٹ آپ کو ملیں گے ہر بار۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ الذی یوسوس فی، نہیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے، تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ رب ہی پناہ دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 1 آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں۔ شیطان سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں ڈالتا ہے وسوسے، یہ والی آیت سے پتہ چلی۔ دو انسانی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ کون سی آیت؟ نمبر 6 سے پتہ چلا کہ وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی۔ چل لوگوں کا رب، بادشاہ اور معبود کون ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ تو تفصیل سے بتانے میں آپ تفسیر میں سے بھی بتا سکتے ہیں، اور جو یہ فوائد ہیں ان میں سے بھی پوائنٹ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھیے گا کوشچن آنسرز، اور اس میں وہ آنسر کا بھی جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ بھیج دیں، لکھنا آپ لوگ شروع کر دیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کل سورہ فلق کے لیے نیکسٹ سارا کلاس۔ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، ابھی ہم نے ٹیلی کیا۔ ہاں جی، چینج کیے ہیں کوشچنس ہم نے، جی جی تو دیکھیں آپ ابھی نہیں بھیج رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں تک لکھیں، انشاءاللہ فارمین پوائنٹ تک نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر کے کوشچن آنسر بھی بتائیں گے۔ اور جن کو آ رہا ہے کوشچن کے آنسر مل رہے ہیں، بک سے ہی لکھنا ہے، لیکچر سے ہی لکھنا ہے، کسی اور تیسری چیز سے نہیں لکھنا ہے۔ تو جن کو معلوم چل رہا ہے آنسر وہ لکھ لیں، تفسیر میں سے ڈھونڈ کے اور اس میں سے فوائد میں سے ڈھونڈ کے، اور باقیوں کے لیے ہیلپ کے لیے جن کو نہیں آ رہا پھر بھیجیں گی اس میں، تب انشاءاللہ لکھیں گے۔ حصول علم لکھنا شروع کریں تو لکھیں لکھیں، اللہ نے قلم کو بہت طاقت دی ہے، برکت والا بنایا ہے ہمارے علم کے لیے، اللہ اس کا فائدہ اٹھانے والا بنائے ہم سبھی کو۔ اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔